اقبال نے کہا تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے مذہب کا کفن ہے، یہ بت کا تراشید ہے تہذیب نبی ہے، غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے، اور بازو تیرے توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نہ زارے دیری نہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی، خاک میں اس بت کو ملا۔ محمد صلی اللہ علیہ رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، معزز خواتین و حضرات، طلبہ طالبات، میرے ساتھ جو پہلی دفعہ نہیں ہوا، 1990 میں نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ ڈرامہ لکھنا شروع کیا تھا، تو اس وقت تصویر نہیں ہوتی تھی، رائٹر کا نام مولوی مقبول جان آتا تھا۔ تو ایک دن مجھے بہت بڑا پارسل ملا اور پشاور سے کسی صاحب نے بھیجا ہوا تھا، تو وہ عیدی کے کپڑے بھیجے ہوئے تھے، میں اپنی بہن مولوی مقبول جان کو عیدی کے کپڑے بھیجتا ہوں، اور وہ انہوں نے بڑے محبت سے خواتین حضرات، میں ایک بات کچھ اور کرنا چاہتا تھا، لیکن اچانک مجھ سے پہلے آنے والے مقرر نے میرے موضوع بدلنے کے اوپر مجھے مجبور کر دیا۔ 1944 میں IMF بنا ہے، اور IMF نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ اب ہم تمہیں ماریں گے نہیں، اب ہم تمہیں قتل نہیں کرنے آئیں گے جو ہم پہلے کبھی چلتے تھے، برطانیہ کے سائلوں سے چلے، ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی اور یہاں پر قبضہ کر لیا، اب تمہیں معاشی طور پر ہم مکمل طور پر گھیرے میں لیں گے۔ اور انہوں نے ایک چیز انٹروڈیوس کی جسے کہتے ہیں ڈالرز۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس چیز میں کاروبار کرو which has its intrinsic value of its own، جو اکنامکس کے بندے ہیں، کہ آپ جس چیز کو علیحدہ کر کے مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں اس میں، سونے میں کاروبار کرو، چاندی میں کاروبار کرو، کھجور میں کاروبار کرو، گندم میں کاروبار کرو، جو میں کاروبار کرو، نمک میں کاروبار کرو۔ لیکن جس چیز کی ویلیو نہیں تھی، فکٹیشیس آرٹیفیشل کرنسی، اس کا ہوتا کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا میں 70 ممالک ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ڈالر میں کاروبار نہیں کریں گے۔ They refused۔ انڈیا کیوں روس کے ساتھ اس وقت اپنی کرنسی کے اندر کاروبار کر رہا ہے؟ 2 دنیا کے بڑے ملک ایسے ہیں کہ جنہوں نے ڈالر میں سیو کیا۔ 22 اپریل کو 300 ارب ڈالر جو تھے وہ روس کے انہوں نے فریز کر دیے، ہاتھ ملتا ہوا بیٹھا ہوا۔ آپ سوچیں کہ 1972 تک یہ جو جعلی کرنسی آئی ہے، فکٹیشیس، جو کاغذ کا نوٹ ہے، جو $1 کا بھی اتنے کا ہے، $10 کا بھی اتنے کا ہے، سب کچھ اس کے بارے میں کہا گیا تھا تمہارا گولڈ سٹینڈرڈ ہوگا، اتنا سونا تمہارے پاس ہوگا تو چلو ٹھیک ہے، اٹس آل رائٹ۔ لیکن 1972 میں ڈیگول چلا گیا نکسن کے پاس، اس نے کہا تمہارا $2 تمہارے پاس پڑا میں دو، اس نے کہا these promises are not to be made۔ پھر بورڈ بنایا گیا، ایک بینک کا اس کا نام ہے بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹس، اس کو کہا گیا اب کیا ہوگا، گڈ ول آف دا کنٹری ڈٹرمن کرے گی کہ کس ڈالر کی کتنی قیمت ہے۔ نائجیریا از این آئل رچ کنٹری، سعودی عرب سے 1.5 گنا تیل ہے اس کا، اس کی کرنسی ویک ہے، آئس لینڈ میں گھاس نہیں اگتی، اس کی کرنسی مضبوط ہے۔ تم چند لوگ کمانے کے بعد مجھے بتاؤ، وہ جو چاول کی گندم کی فصل کے اندر چاول کی گرم اس کے اندر پنیری لگاتا ہے، وہ ڈالر میں کہاں سے کمائے گا بھائی؟ اس کو تو تم لوٹ کے کھاؤ گے، اس کا گندم تم اٹھاؤ گے، اس کو تم انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بیچو گے۔ یہ ہے وہ بیسیکلی پورے کا پورا کارپوریٹ کلچر کا وہ کیفیت جس کے اندر ہم غلام بنائے گئے ہیں۔ بنیادی طور پر بات جس میں میں کرنا چاہتا تھا، یہاں بڑی باتیں ہوئی، شامی صاحب بھی یہاں ہو کے گزرے، فیوچر آف پاکستان۔ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے، not a single nation، کہ جس نے کسی انٹرنیشنل بیسس کی بنیاد کے اوپر اپنی اکانومی بلڈ کی اور ترقی کی۔ نہیں، it never happened۔ آپ کا انہیرنٹ جو کریکٹرسٹک ہوتا ہے کہ آپ کی جی ڈی پی یوٹیوب نہیں ہے، جی ڈی پی سروسز نہیں ہے، جی ڈی پی آپ کا گندم ہے، جی ڈی پی آپ کا چاول ہے، جی ڈی پی آپ کی صنعت ہے، آپ کے کپڑے ہیں، باقی ساری چیزیں۔
لیکن بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ ہوا کیسے اور ہم ہیں کہاں. آج سے کچھ 300-400 سال پہلے، چونکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ میں 5 منٹ آپ کے لوں گا تب کہ آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان کا فیوچر ہے کیا. کہ جس شخص نے بھی ان کی باتوں کے اوپر آگے چلنے کی کوشش کی، انہوں نے یوں اس کو مروڑا اور اس کے بعد ختم. یوں اکانومی، مہاتما محمد کی ایک کتاب ہے جو اس نے ایشیا کا مقدمہ جس کو ترجمہ کیا ہوا ہے، کیس آف ایشیا، اس میں وہ لکھتا ہے کہ had we accepted the dictates of IMF and the World Bank, our condition could have been worse than Indonesia. We believe the medicine suggested to us is worse than the disease we have. کرتے کیا ہیں؟ ایک ملک میں گئے، اس ملک کے اندر جا کے فیکٹریاں لگائیں گی. جیگوار کی فیکٹری وہاں پہنچی، وہ فیکٹری وہاں پہنچی، یہ فیکٹری وہاں پہنچی. وہاں آپ نے مکمل طور پہ 5 روپے تنخواہ دیتا تھا، 10 روپے تنخواہ دینے شروع کر دی. ڈینٹل والے کی فیکٹری آ گئی، 5 روپے کا مزدور تھا، 15 روپے تنخواہ دینی شروع کر دی. ڈالر پہ آمدنی ہو رہی ہے نا. You're earning a lot. جیسے ہمارے میڈیا کو تباہ برباد کر دیا ان لوگوں نے. میڈیا میں جب ایک صحافی 500 روپے تنخواہ لیتا تھا، وہ کہتا تھا میں 500 کی ریڈی لگا دوں گا. اب انہوں نے کہا نہیں، اس کو 50 لاکھ تنخواہ دو، اس کو 25 لاکھ دو، اس کو 70 لاکھ دو. وہ جب کہتا ہے سچ بولنے کی قیمت 70 لاکھ روپے، اس کا دل بیٹھ جاتا ہے. میرا گھر، میری گاڑی، میرا سب کچھ. اسی لیے پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کے اندر کبھی بھی میڈیا کا گلا یوں نہیں گھونٹا گیا، اور اتنی آسانی سے گھونٹا گیا. اس لیے کہ میڈیا جو ہے کوئی شوگر مل والا نہیں چلا رہا، کوئی یونیورسٹی بنانے والا نہیں چلا رہا، میڈیا کوئی پراپرٹی ڈیلر نہیں چلا رہا. اس کو کہتا ہے خبردار، کل تمہارے گنے کے ٹرک روک لیں گے، تم چلا کے دکھاؤ کسی بندے کو، تم کس بندے کو رکھو اپنے یہاں اینکر. تو بنیادی طور پر ایک پورے کا پورا قبضہ ہے کہ جس سے پاکستان جو ہے اس کا گلا گھونٹا ہوا ہے. اب یہ گلا گھونٹنے کی بات جو ہوتی ہے، اس سے آزادی کس کس نے حاصل کی؟ تاریخ ذرا اٹھائیں، کس کس نے حاصل کی؟ آپ کو پتہ ہے جس بھارت کی آپ نام لیتے ہیں، اس بھارت نے 55 سال ایک فکرہ بولا تھا، بدیشی مال کا بائیکاٹ. میں 2007 میں بھارت گیا تھا، اڈوانی کے پاس ایمبیسڈر کار تھی. جس چائنا نے کوئی ترقی کی بات کرتے ہیں، وہ چائنا ڈالرز میں کاروبار کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ چائنا آج بھی دنیا کا سب سے بڑا گولڈ پرچیزر ہے. اس کو پتہ ہے کہ امریکہ نے ایک دن اٹھا کے میں تباہ برباد کر دینا ہے. تو ڈیگول گیا، اس نے کہا گڈ ول آف دا کنٹری ہوگا. اب کرتے کیا ہیں؟ وہ کرتے یہ ہیں کہ امریکہ نے کہا 74 کے اندر تیل والوں کو کہا کہ تم اپنا تیل جو ہے وہ ڈالر میں بیچو گے. میں نے تیل خریدنا ہے، میں 10 ارب ڈالر خریدوں گا. اس نے خریدنا ہے وہ 50 ارب ڈالر خریدے گا. اس نے خریدنا ہے وہ 60 ارب ڈالر خریدے گا. اس نے خریدنا ہے 70 ارب. یہ سارے ملا کے 300 ارب ڈالر ہوں گے. یہ بہترین سیاہی اور بہترین کاغذ کے اندر 1 ڈالر میں سٹ جاتے ہیں. تیل کس ہے؟ اربوں کا، مسلمانوں کا. آج پاکستان کے روپے میں تیل بکنا شروع ہو جائے، 1 روپے کے 100 ڈالر ملیں گے. یہ ہے اوقات ڈالر کی. جس ڈیسائیڈ کے پاکستان کے روپے کے اندر آپ نے تیل بیچنا ہے. یہ تو وہ اکنامک غلامی ہے جس کے اندر لیٹن امریکہ کو انہوں نے ڈالا. انہوں نے کہا خبردار نکلو یہاں سے، اپنا ڈالر بھی لے کے نکلو، اپنا بینک آف امریکہ بھی لے کے نکلو، اور اپنا تمام تر صورتحال. ایکواڈور میں ایک شخص آیا تھا، راؤف کوریا، پرائم منسٹر الیکٹ ہوا. اس نے کہا دروازہ بند کرو. خود گیا IMF کے گیٹ پہ، تالا لگایا، کان سے پڑھ کے نکال دیا. کہا the debt which has been accrued for the benefit of the few is illegitimate. جو قرضہ چند لوگوں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے حاصل کیا جائے وہ ناجائز ہے، میں نہیں دیتا ہوں. ایک شخص تھا ایرک ٹوسان، برسلز میں، آپ ذرا ٹائپ کیجئے اس کے اوپر. ایرک ٹوسان جو ہے یہ اس کے کمیٹی ہے فار دی ایبولیشن آف الیجیٹمیٹ ڈیٹ. اس کو بلایا گیا. 70 لاکھ کانٹریکٹ جو ہے، 70 لاکھ کانٹریکٹ جو ہیں ان کو دیکھا گیا. 3 کروڑ ڈاکومنٹس کو دیکھا گیا. اس کے بعد کہا خبردار ہم یہ قرضہ ادا نہیں کریں گے. وال اسٹریٹ میں اس کو کہا کہ ہم انکار کر دیا کیونکہ بانڈز میں قرضہ بکتا ہے. ٹھیک، اگلے دن نیکسٹ ڈے پوری دنیا کے اندر ان کا 100 روپے کا جو 100 ڈالر کا بانڈ تھا 20 ڈالر پہ آیا جو انہوں نے واپس پرچیز کیا. اگلے دن پوری دنیا جھکی اس کے سامنے. 88% قرضہ تھا جو اس نے کہا غلط ہے. 82% پہ اگری کیا، ہاں 82% تم پے نہ کرو.
ایٹمی طاقت نہیں تھا, دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن نہیں تھا, اتنا چھوٹا تھا ملک ایکواڈور. نکراگوا نے کیا, برازیل نے کیا, دے ریفیوز. برازیل کو اس کو بلایا, اس نے کہا پے دا ٹیکس, 128 بلین آپ پر ہو گئے ہیں. اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اور یہ تم نے غلط جن لوگوں کے میرے فلاں بندے سے کیا تھا, جان سے خرید لو. He refused. اس نے کہا I'll cut down the Amazon forest and pay you the money. میں Amazon کے جنگل کاٹ دوں گا جو دنیا کے سب سے بڑے جنگل, اور تمہیں قرض پیسے دے دیتا ہوں. These are lungs of the world, یہ تو دنیا کے پھیپھڑے ہیں. Okay, pay the rent of the oxygen which you are getting from this. چپ, خاموش. عزت سے کھڑے ہونے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اس کے اوپر کس حد تک بلیو کرتے ہیں. تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, یہ جو دنیا ہے نا جی, 400-500 سال پہلے ایک باڈی آف دا نالج آپ کو بتایا گیا تھا, اور اس کے اندر دنیا میں ایک چیز کریٹ کی تھی جسے سوشل سائنسز کہتے ہیں. زیادہ وقت نہیں لوگوں کو میں بتا دیا, 4:30 بجے بسیں جانی ہیں, اور میں کسی کو کسی کے گھر جانے سے روکنا نہیں چاہتا. تو باڈی آف نالج, سوشل سائنسز, سوشیولوجی, پولیٹیکل سائنس, اس کے بعد ساتھ اینتھروپولوجی, اس کے ساتھ آرکیولوجی, یہ سارے کی ساری سائنسیں کریٹ کی. اس سائنسوں نے 2 چیزیں پڑھائیں مجھے اور آپ کو, جس کو آپ سارے آج یوں آنکھوں سے اور ماتھوں سے چوم کے رکھتے ہیں. نمبر 1 کہ قومیں جو ہیں رنگ, نسل, زبان اور علاقے سے بنتی ہیں. یہی کہا ہے نا آپ نے, 4 چیزیں کہ رنگ, نسل, زبان اور علاقے سے بنتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ مذہب بڑی گندی سی چیز ہے. ریلیجن از نو بزنس ود دا اسٹیٹ. 1797 میں جب فرانس کا انقلاب آیا, مذہب کو ٹھڈے دے کے باہر نکال دیا, دفع ہو جاؤ, ہمیں تمہاری ضرورت نہیں, کیونکہ تم قتل کرواتے ہو, تم لڑاتے ہو, تم پروٹیسٹنٹ کامن کیتھولک سے لڑاتے ہو, تم مسلمان عیسائیوں کو لڑاتے ہو. ہندو مسلمان کی تو لڑائی ہی نہیں تھی اس وقت, تم یہودیوں اور عیسائیوں کو لڑاتے ہو. 2000 سال تو یہودیوں سے لڑے گے. اب امن ہونا چاہیے تھا نا دنیا کے اندر. 1905 میں آخری اسٹیٹ تھی جس نے کہا مذہب کا کوئی تعلق نہیں. امن ہونا چاہیے تھا نا دنیا میں. آپ نے 1905 کے بعد 2 جنگیں لڑی, فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار. آپ نے 15 کروڑ بندہ مار دیا, رنگ کے نام پہ, زبان کے نام پہ, مذہب کے نام پہ نہیں, علاقے کے نام پہ. ہٹلر کہا کرتا تھا ہم جرمن مرد اور برطانوی عورتوں کے ساتھ مل کے ہم وہ بچے پیدا کریں گے جو بہترین نسل ہوگی. جرمنز آر سپیریئر, اٹالینز آر سپیریئر, برٹش آر سپیریئر. دنیا کا بدترین جو ہے قتل عام ہوا ہے وہ یہ کہ مشرقی بنگال کے اندر قحط آ گیا. چرچل ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو, آنکھوں کا تارا برطانیہ کا, اس کو لیٹر لکھا ہے سیکٹری اس نے فوڈ کے, کیونکہ قحط سے بندے مر رہے ہیں, فوڈ کے گودام کھولو کیونکہ تم نے فوڈ رکھی ہے ویٹرنز آف وار کے لیے. اس کی فائل پہ نوٹ موجود ہے. I have not get the confirmed report. Had I got the news that Gandhi is dead, اور اس نے 39 لاکھ بندہ مرا ہے صرف اس لیے کہ اس نے گوداموں کو تالا لگا دیا تھا. دوسری چیز کہ رنگ, نسل, زبان, علاقے. سب سے اہم ترین بات آپ کہتے ہیں علاقے. اے وطن ہم میں تیری شمع کے پروانوں, مادر وطن, وطن سے محبت. تو اس کا تصور اقبال نے کہا تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا مذہب کا کفن ہے. یہ بت کا تراشید ہے, تہذیب نبی ہے, غارت کرے کاشان دین نبوی ہے, اور بازو تیرے توحید کی قوت سے کبھی ہے. اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے, نہ سارے دیری نہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی, خاک میں اس بت کو ملا. یہ کیفیت زبان. تاریخ کہتی ہے کہ جتنا گندا اور بودا اور کمزور رشتہ زمین کا کسی اور کا رشتہ نہیں, کسی اور. جب بھی کبھی اس زمین نے جانوروں کے لیے گھاس اگانا بند کیا, جب بھی اس زمین نے پینے کا پانی دینا بند کیا, ماں تم پیاسے مر جائیں گے, ہمارے جانور ہم مر جائیں گے, اس ماں پہ لوگوں نے لعنت بھیجی ہے, کسی دوسرے کی ماں کو جا کے فتح کیا. کوئی ایک شخص بھی اس ماں کے ساتھ نہ بھوک میں رہا ہے, نہ بیماری میں رہا ہے, نہ زلزلے میں رہا ہے, نہ آفت میں رہا ہے, نہ جنگ میں جا رہا ہے, یہاں تک کہ وہ بے روزگاری میں بھی اس ماں کے ساتھ نہیں رہا.